اعوذ باللہ من اللهم صل الشیطان على الرجیم بسم محمد اللہ وعلى الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں، ناظرین محترم کی خدمت میں شب میلاد نیرین اور روز طلوع آفتاب رسالت و ایمان کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان حضرات کے آمد اور دنیا میں جلوہ نمائی کے طفیل ہم سب کو ان کے حقیقی چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرمائے، دنیا میں ان حضرات کی زیارتوں سے مشرف کرے اور آخرت میں ان حضرات کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ نہایت سپاسگزار اور شکر گزار ہیں جناب گوہر صاحب کے کہ انہوں نے دہلی عزاداری کے توسط سے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھے اور جس میں علماء کرام کے بیانات اور شعراء کرام کے منظوم نظرین عقیدت سامعین و ناظرین کے گوشگزار کیے گئے۔ خداوند عالم سب کی سعی جمیل کو اور شاعروں سے ان کے اشعار کو اور علماء کرام سے ان کے بیانات کو قبول فرمائے۔ یہ ہفتہ وحدت صرف ہفتے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو اور بھی سال کے ایام میں، سال کے دنوں میں، بلکہ دن کے ساتھ اور لمحات میں بھی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ بہت اہم وقت کی ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم وحدت کے مفہوم اور معنی اور اس سلسلے میں کی گئی علماء کی جافشانیاں اور ان سے بڑھ کر ائمہ علیہ السلام کے کردار اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس وحدت کی ضرورت کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ وہ مولا کائنات جن کا حق مسلم تھا حاکمیت و خلافت، لیکن جب اسلام کی بقا اور دین کے بچانے کی بات آئی کہ اب دین کی بقا اسی میں ہے کہ اپنے حق سے صرف نظر کر لیا جائے اور دشمن جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال کے ان کی طاقت اور قوت کو کمزور کر کے ان پر حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اور وہ دین جس کے لیے 1,24,000 انبیاء زحمتیں اور مشقتیں، جافشانیاں اور قربانیاں دے کر جا چکے ہیں، اب وہ آخری منزل میں اگر داخلی اختلافات کا شکار ہو گیا تو پھر بیرونی طاقتیں جو دشمن آنکھ گڑائے ہوئے بیٹھے ہیں اور موقع اور فرصت کی تلاش میں ہیں، وہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے قسم خوردہ اور کٹر دشمنوں کی شکل میں ہیں، اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ تو یہ ایک ضرورت تھی جس کے تحت ائمہ علیہ السلام نے اور سر فہرست مولا کائنات نے اپنی تمام تر قربانیوں کے ساتھ اسے باقی رکھا اور ہمیں ایک پیغام دیا کہ اگر بقائے اسلام پیش نظر ہو تو پھر بعض اصولوں پر، بعض بنیادی باتوں پر ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اپنے اتحاد جس کی بات ہم مسلمانوں کے درمیان کرتے ہیں، ذرا اور اس سے اوپر اٹھ کے بھی دیکھا جائے تو یہ صرف مسلم کے لیے نہیں
بلکہ قرآن مجید تو اہل کتاب کو بھی اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اہل کتاب سے ارشاد فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، مشترکہ دشمنوں کے مقابلے میں اس بات پر متحد ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم صرف عبادت کریں۔ تو یہ اور ان لوگوں سے بھی اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے جو اپنے آپ کو ادیان الہی کا حامل اور معتقد اور قائل مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ وقت اور تقاضے اور دشمن کے منصوبے، بات صرف اسلام کی نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے اور انسانیت کا سبق سکھاتا ہے، اور اسی کی بقا کے لیے یہ ساری چیزیں وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اسلام ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اگر اسلام کمزور ہوا تو پھر انسانیت کی بقا پھر ممکن نہیں ہے، کہ اس کا نمونہ آپ حضرات مختلف ممالک میں مختلف مقامات پر دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن ناموں پر کس کس طرح سے مظلوموں کا، بے گناہوں کا، بے جرم خطا افراد کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، عورتوں کا، اس میں خون بہایا جاتا ہے، اور انہیں بڑی آسانی سے بھی ان کے اوپر لیبل چپکا کر کسی بھی عنوان سے ان کو تحقیق کرنے میں کوئی دلیل نہیں ہوتا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں خاموش تماشائی بنی رہتی ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ اتحاد ایک بہت اہم ضرورت ہے وقت کے اختلافات داخل میں بیٹھ کر گزشتہ میں بھی لوگوں نے حل کیا، اس زمانے میں بھی بہت سے منادیان وحدت ہیں جو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ اس کے اور واضح کرتا ہے، اور نمایاں طور پہ دنیا دیکھ لیتی، جس کا ایک نمونہ مدبر قوم رہبر کبیر آیت اللہ عظمی امام خمینی تابصرہ رضوان اللہ تعالی علیہ، قصہ یہ جمیل تھی کہ انہوں نے، اور ان کی تدبیر تھی کہ انہوں نے سال کے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دے کر پوری دنیا اسلام کو اس بات کی دعوت دی کہ مشترکات پر بیٹھ کر مشترک دشمن کے مقابلے میں کریں، اور اپنی طاقت کو فرقوں میں، گروہوں میں، مذاہب میں بٹ کر نہ ہونے دیں کہ دشمن اس سے سوء استفادہ کرتا ہے، اور اختلافات سے بہرحال اپنوں کا نہیں غیروں کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جہاں پر ان تمام چیزوں کی دعوت دیتا ہے اور ایک ایسے سماج اور معاشرے کے وجود میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، اس کی بیس اور بنیاد علم کو قرار دیتا ہے، اس لیے کہ جہاں جہالت ہوگی، جہاں تاریکی، جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں نور نہ ہوگا، وہاں پہ ہر قسم کی برائیاں بھی پائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اندھیرے میں انسان کو نہ اچھا دکھائی دیتا ہے، نہ برا دکھائی دیتا ہے، نہ کالا دکھائی دیتا ہے، نہ سفید دکھائی دیتا ہے۔ تو جب تک انسان کے ذہن و ضمیر سے جہالت کی تاریکی ختم نہیں ہوگی، تب تک نہ حق کو سمجھ سکتا ہے، نہ حقیقت سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے علم کا ہونا بہرحال ضروری ہے، اور علم ایک ایسی چیز ہے جس پر صرف شریعتیں اور دین پروردگار نے زور نہیں کیا، بلکہ عقلی چیز ہے کہ جس کے اندر بھی ذرا سا شعور اور ضمیر بیدار ہوتا ہے،
وہ پایا جاتا ہے۔ تو جاہل ہونے کے باوجود بھی عالم اور علم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بہرحال اور کمزور محسوس کرتا ہے، اگرچہ اس کا اظہار نہ کر سکے، لیکن خود علم کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ چاہے دنیا کا کتنا بڑا بھی جاہل ہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور علم ہی وہ بنیاد اور معیار ہے کہ جو معصوم فرشتوں کو بھی انسان کے سامنے جو جناب آدم کی شکل میں بشر تھے، جنہیں خداوند عالم نے علم اسماء عطا کیا تھا، ان کے سامنے سر خم تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اعتراف کرتے ہیں کہ خدایا ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو پڑھایا ہے۔ اور اسی علم کو صرف یہ نہیں کہ دینی معاملات میں علم کی اہمیت ہے اور علم سر فہرست ہے کہ اگر کوئی دینی قیادت کرنا چاہتا ہے تو اس کا عالم ہونا ضروری ہے، کوئی رہنمائی دین کی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جانکار ہونا، ماہر ہونا، فقیہ ہونا ضروری ہے۔ بلکہ قرآن نے ہمارے سامنے ایسے نمونے بھی رکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیاوی قیادت بھی چاہتا ہے تو اس کے صفات اور اس کے شرائط میں سر فہرست علم رکھا گیا ہے کہ جناب آدم اور دیگر انبیاء اگر ان کو دینی رہنما کے عنوان سے انسان دیکھتا ہے تو یہ علم ان کے یہاں بھی سر فہرست ہے، اور اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے حاکمیت کرنا چاہتا ہے، حکومت کرنا چاہتا ہے، سپاہ سالار بننا چاہتا ہے، کسی فوج کی لیڈری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی علم کو سب سے پہلے درجے گیا ہے۔ اس لیے جناب واقع میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس کی تفسیر قرآن مجید کی آیت میں کہ جب نبی سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قائد، ایک امیر، ایک حاکم بنا دیجیے جس کا پرستی ابراہیم ہے، جس کی حکومت میں ہم چالو سے، تو نبی خدا جس کو بناتے ہیں تو قوم والے آ کر ان سے یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو مال نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جس کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے اس کا یہ کہ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، خداوند عالم نے انہیں علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ تو دنیاوی قیادت کے لیے اور حکمرانی کے لیے علم فہرست ہے۔ تو علم کی اہمیت کس قدر ہے۔ آج جن دو عظیم ہادیان دین کی ولادت باسعادت کی شب ہے، اگر ان کے امتیازی پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے تو ان کے امتیازی پہلوؤں میں یہی ایک پہلو بہت نمایاں طریقے سے دکھائی دیتا ہے، جسے علم کا پہلو کہا جاتا ہے کہ آج دنیا حیران و پریشان ہے، سرگرداں ہے، ششدر ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس نے دنیاوی اعتبار سے نہ کسی مکتب میں تعلیم حاصل کی، نہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا، اور ایسی کتاب لے کر آیا ہے کہ جس کے بعد مولا کائنات جیسا انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ، کہ اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کے غرائبات تمام ہونے والے، اس کے غرائب تمام ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اتنی عظیم کتاب، یہ دنیا یہ سمجھ رہی کہ یہ اپنی جانب سے لے کے آیا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جسے خداوند عالم نے نبی اکرم کے سینہ مبارک پر نازل فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری عظیم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جو عالم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی، جو عالم آل محمد کے عنوان سے اور پہچانے جاتے ہیں اور جانے جاتے ہیں، صادق آل محمد کے نام سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے علم کا وہ بیڑا اٹھایا کہ جہاں پر یوں تو ہر امام ہمارے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر امام
اگر کسی امام سے کوئی صفت مخصوص ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا امام اس صفت کا حامل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اسی صفت کا حامل ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ کسی کے اندر ان صفات کے ظاہر اور بارز ہونے کے اور نمایاں ہونے کے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے سبحان اللہ لیے وہ سبحان مواقع فراہم نہیں ہوتے ہیں۔ اب جیسے شجاعت کا مرحلہ ہے تو مولا کائنات کے لیے شجاعت کے لیے سارے میدان کھلے ہوئے تھے اور آپ کو مظاہرے کا موقع ملا، لہذا آپ نے اپنے شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نویں امام معاذ اللہ نعوذ باللہ مولا کائنات ہے، شجاعت میں کچھ کم ہوں گے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو علم پھیلانے کا وہ موقع ملا جو دیگر ائمہ کو نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وقت بھی تمام ہو رہا ہے جلدی سے، اور نہ مطالب بہت زیادہ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کوزے میں سمندر کو سمیٹنا یہ ہم جیسے طالب علم کی بات بھی نہیں ہے۔ پھر بھی تو علم جو خداوند عالم دیتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ علم وہ ہوتا ہے کہ جسے انسان نہیں جانتا تھا، اور کہیں نہ کہیں سے وہ انسان کو چونکہ ایک صلاحیت خداوند عالم نے دی ہے کہ وہ معلومات سے مجہول تک پہنچ سکتا ہے۔ کچھ چیزوں سے معلوم ہے، کچھ چیزیں معلوم نہیں ہے، تو صغرا کبرا اور قیاس اور استقراء اور تمثیل ان چیزوں کے ذریعے سے وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے، ایک نئی چیز معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید نے خود نبی اکرم سے کہا کہ وہ علم یہ ہے کہ معلم تکن تعلم، کہ آپ بھی نہیں جان سکتے تھے، کہ اگر خداوند علم نہ بتاتا تو یہ علم آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ معلم تکن تعلم یعنی آپ جان ہی نہیں سکتے تھے۔ اب یہ نبی اکرم کے لیے خداوند عالم نے فرمایا، وہ علم بھی نبی کو دیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی بات آئی تو خداوند عالم نے جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے جو ان پر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہیں پہ ایک بات اور بھی فرمائی جو امت کے لیے تھی، نبی اکرم تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں معلم تکونوا تعلمون، جو تم جان نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جو جان نہیں سکتے تھے یہ وہ علم ہے جو ہمیں نہ کتابوں سے مل سکتا ہے، نہ اپنے اندر جمع کی ہوئی معلومات سے حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جو صرف اور صرف یہ انسانوں تک منتقل ہو سکتا ہے۔ جب نبی تک وحی کے ذریعے منتقل ہوا ہے تو پھر نبی کے ذریعے انسانوں تک منتقل ہوگا۔ تو یہ علم کی وہ قسم تھی جو، اور اسی کو خداوند عالم نے دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی علم پروردگار کو کہا ہے کہ یہ العلم نور یقذف اللہ فی القلب من یشاء، یہ وہ والا علم ہے جسے نور کے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ ساری بحث جو علم کے سلسلے میں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو پھر وہی اپنی موضوع سے متعلق، اور یہ جو موضوع ہے پورے پروگرام کا، وحدت اس میں بھی دکھائی دے گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں پر صرف آپ کے مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں آتے تھے، بلکہ تاریخ میں آج بھی بہت سے ایسے راویوں کے نام ملیں گے آپ کو جن کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں تھا، لیکن انہوں نے مذہب اہل بیت میں مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام میں تعلیم حاصل کی اور عالم اسلام کی معتبر ہستیاں بنے۔ تو یہ بھی ایک اتحاد کا بہترین مرکز ہے کہ امام نے انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کیا کہ تمہارا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے لہذا تمہیں علم حاصل کرنے ہم سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شاگرد کی اپنی صلاحیت اور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ کس حد تک امام کو درک کرے، ورنہ امام سے مناظرہ کرنے والے تو دہریہ بھی ہوتے تھے، امام سے گفتگو کرنے والے بے دین بھی ہوتے تھے، لیکن امام کسی کو بھگاتے نہیں تھے اور کسی کو دور نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے۔ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 4000 آپ کے شاگرد تھے، تو یہ 4000 آپ کے شاگرد وہ تھے جو ممتاز تھے، نمایاں تھے، جن کا کہیں نہ کہیں ذکر ملتا ہے، ورنہ اس سے کہیں بڑی تعداد تھی جو امام کی خدمت میں شرف تلمس حاصل کرتی تھی اور زانو ادب طے کر کے معصومین علیہ السلام سے امام کی خدمت سے تعلیمات حاصل کرتی تھی۔ اب اس کے بعد امام کی جو فقہ بیان کی جاتی ہے، 2-3 باتیں تھی، اس کو ہم نے آخری بات سمجھ لیجیے، وقت بھی تمام ہو رہا ہے۔
امام کے فقہ کو کہا جاتا ہے فقہ جعفری، تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ فقہ جو آج ہماری اصطلاح میں بولی جاتی ہے کہ وہ فروع دین کے مسائل، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، خمس کے، اور یہ سارے مسائل فروع دین مراد ہوتی ہے، جبکہ فقہ جعفری یعنی صرف مسائل عملی نہیں ہے، وہ فروع دین نہیں ہے، بلکہ فقہ جعفری جب بولا جاتا ہے تو پورے علوم دین مراد وہاں پہ ہوتے ہیں، کہ جس میں علم علم کلام بھی ہے، علم رجال بھی ہے، علم، اور اس کے بعد یہ سارے علوم کے ساتھ ساتھ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام کی فہرست، تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کو ایک سے ایک جید عالم علم فقہ میں فقیہ ملیں گے، علم اصول میں مجتہد ملیں گے، اور دیگر افراد ملیں گے، مفسر ملیں گے، محدث ملیں گے، وہیں پہ آپ کو دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کرنے والے سائنسداں بھی ملیں گے، علم کیمیا کے ماہر افراد بھی ملیں گے، اور دیگر دنیاوی علوم جس سے آج ہم شمار کرتے ہیں اس میں بھی مجتہد اور ماہر افراد نظر آئیں گے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ امام علیہ السلام نے صرف ہمیں دین کے علم کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ہمیں دنیاوی علوم سے بھی آراستہ رہنے کی تعلیم دی ہے، کہ اسی وقت ایک انسان صحیح اور سالم اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے جب وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ رہے۔ یہی پیغام ہے۔ کل ملا کے خلاصہ یہ ہوا گفتگو کا کہ اگر ہمیں کسی مشترکہ مشن پہ کام کرنا ہے اور کسی مشترکہ مذہب کو اور دین کو لے کر آگے بڑھنا ہے، جسے اتحاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو پھر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں، اور اپنے وقار کو کی شناخت حاصل کریں، اپنے مذہب کی معرفت حاصل کریں۔ جب ان تمام چیزوں کو ہم حاصل کر لیں گے تب ہم جا کر متحد ہوں گے، اور ان سب کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، ضرورت ہے، وہ علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہم اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، چونکہ جو وقت دیا گیا تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ نہایت سے شکر گزار ہیں دہلی آزاداری کے جفا کش اور محنت کش افراد کا، کہ انہوں نے حقیر کو یہ موقع دیا، اور اس شب میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو محمد اور آل محمد کے حقیقی چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار کرے۔ مزید ہمیں دین کو سیکھنے، دین پر عمل کرنے اور دیندار نسل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود جہاں پہ ہم اتحاد بین المسلمین کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے لیے صحیح کرتے ہیں، اتحاد بین المومنین کے لیے بھی کوشاں رہیں، اور کسی بھی عنوان سے ایسا کوئی عمل ہماری ذات سے، ہماری ہاتھ پیر سے، ہماری زبان سے صادر نہ ہو، کوئی ایسے کلمات جو امت اسلامیہ کے لیے واقع نقصان دہ ہوں اور تفرقے کا سبب بنے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس مبارک دن میں توفیق اس ہماری دعا کو قبول کرے، اور اس کے بعد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ یہ ساری مشکلات کا حل آپ کا ظہور پر نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں، ناظرین محترم کی خدمت میں، شب میلاد نیرین اور روز طلوع آفتاب رسالت و ایمان کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان حضرات کے آمد اور دنیا میں جلوہ نمائی کے طفیل ہم سب کو ان کے حقیقی چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرمائے، دنیا میں ان حضرات کی زیارتوں سے مشرف کرے، اور آخرت میں ان حضرات کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ نہایت سپاسگزار اور شکر گزار ہیں جناب گوہر صاحب کے، کہ انہوں نے دہلی عزاداری کے توسط سے
ہفتہ وحدت کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھے اور جس میں علماء کرام کے بیانات اور شعراء کرام کے منظوم نظرین عقیدت سامعین و ناظرین کے گوشگزار کیے گئے۔ خداوند عالم سب کی سعی جمیل کو اور شاعروں سے ان کے اشعار کو اور علماء کرام سے ان کے بیانات کو قبول فرمائے الہی اور آمین، الہی آمین۔ بیانات کو مزید مؤثر اور فائدہ مند بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بندے کے لیے الہی شرف اور آمین۔ عزت کی بات ہے کہ علماء اور بعض اس میں ہمارے اساتذہ بھی شامل ہیں جو استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور ایک معمولی سے طالب علم کو بھی اس میں جگہ دی گئی۔ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں وحدت کے سلسلے میں بھی برادر بزرگ جناب مولانا محمود رضوی صاحب نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی۔ بہت اچھا موضوع۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ ہفتہ وحدت صرف ہفتے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو اور بھی سال کے ایام میں، سال کے دنوں میں، بلکہ دن کے ساتھ اور لمحات میں بھی جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ بہت اہم وقت کی ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم وحدت کے مفہوم اور معنی اور اس سلسلے میں کی گئی علماء کی جافشانیاں اور ان سے بڑھ کر ائمہ علیہ السلام کے کردار اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس وحدت کی ضرورت کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ وہ مولا کائنات جن کا حق مسلم تھا حاکمیت و خلافت، لیکن جب اسلام کی بقا اور دین کے بچانے کی بات آئی کہ اب دین کی بقا اسی میں ہے کہ اپنے حق سے صرف نظر کر لیا جائے اور دشمن جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال کے ان کی طاقت اور قوت کو کمزور کر کے ان پر حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اور وہ دین جس کے لیے 1,24,000 انبیاء زحمتیں اور مشقتیں جافشانیاں اور قربانیاں دے کر جا چکے ہیں، اب وہ آخری منزل میں اگر داخلی اختلافات کا شکار ہو گیا تو پھر بیرونی طاقتیں جو دشمن آنکھ گڑائے ہوئے بیٹھے ہیں اور موقع اور فرصت کی تلاش میں ہیں، وہ مسلمانوں کو تہہ تیغ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے قسم خوردہ اور کٹر دشمنوں کی شکل میں ہیں، اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ تو یہ ایک ضرورت تھی جس کے تحت ائمہ علیہ السلام نے اور سر فہرست مولا کائنات نے اپنی تمام تر قربانیوں کے ساتھ اسے باقی رکھا اور ہمیں ایک پیغام دیا کہ اگر بقائے اسلام پیش نظر ہو تو پھر بعض اصولوں پر، بعض بنیادی باتوں پر ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ اپنے اتحاد جس کی بات ہم مسلمانوں کے درمیان کرتے ہیں، ذرا اور اس سے اوپر اٹھ کے بھی دیکھا جائے تو یہ صرف مسلم کے لیے نہیں بلکہ قرآن مجید تو اہل کتاب کو بھی اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اہل کتاب سے ارشاد فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبین، مشترکہ دشمنوں کے مقابلے میں اس بات پر متحد ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم صرف عبادت کریں۔ تو یہ اور ان لوگوں سے بھی اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے
جو اپنے آپ کو ادیان الہی کا حامل اور معتقد اور قائل مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ وقت اور تقاضے اور دشمن کے منصوبے، بات صرف اسلام کی نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے اور انسانیت کا سبق سکھاتا ہے، اور اسی کی بقا کے لیے یہ ساری چیزیں وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اسلام ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اگر اسلام کمزور ہوا تو پھر انسانیت کی بقا پھر ممکن نہیں ہے۔ کہ اس کا نمونہ آپ حضرات مختلف ممالک میں مختلف مقامات پر دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن ناموں پر کس کس طرح سے مظلوموں کا، بے گناہوں کا، بے جرم خطا افراد کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، عورتوں کا، اس میں خون بہایا جاتا ہے، اور انہیں بڑی آسانی سے بھی ان کے اوپر لیبل چپکا کر کسی بھی عنوان سے ان کو تحقیق کرنے میں کوئی دریغ نہیں ہوتا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں خاموش تماشائی بنی رہتی ہیں، یا کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ اتحاد ایک بہت اہم ضرورت ہے وقت کے اختلافات داخل میں بیٹھ کر گزشتہ میں بھی لوگوں نے حل کیا، اس زمانے میں بھی بہت سے منادیان وحدت ہیں جو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ اس کے اور واضح کرتا ہے، اور نمایاں طور پہ دنیا دیکھ لیتی، جس کا ایک نمونہ مدبر قوم، رہبر کبیر آیت اللہ عظمی امام خمینی تابصرہ رضوان اللہ تعالی علیہ، قصہ یہ جمیل تھی کہ انہوں نے، اور ان کی تدبیر تھی کہ انہوں نے سال کے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دے کر پوری دنیا اسلام کو اس بات کی دعوت دی کہ مشترکات پر بیٹھ کر مشترک دشمن کے مقابلے میں کریں، اور اپنی طاقت کو فرقوں میں، گروہوں میں، مذاہب میں بٹ کر نہ ہونے دیں کہ دشمن اس سے سوء استفادہ کرتا ہے، اور اختلافات سے بہرحال اپنوں کا نہیں غیروں کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جہاں پر ان تمام چیزوں کی دعوت دیتا ہے، اور ایک ایسے سماج اور معاشرے کے وجود میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، اس کی بیس اور بنیاد علم کو قرار دیتا ہے، اس لیے کہ جہاں جہالت ہوگی، جہاں تاریکی، جہاں اندھیرا ہوگا، جہاں نور نہ ہوگا، وہاں پہ ہر قسم کی برائیاں بھی پائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اندھیرے میں انسان کو نہ اچھا دکھائی دیتا ہے، نہ برا دکھائی دیتا ہے، نہ کالا دکھائی دیتا ہے، نہ سفید دکھائی دیتا ہے۔ تو جب تک انسان کے ذہن و ضمیر سے جہالت کی تاریکی ختم نہیں ہوگی، تب تک نہ حق کو سمجھ سکتا ہے، نہ حقیقت سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے علم کا ہونا بہرحال ضروری ہے، اور علم ایک ایسی چیز ہے جس پر صرف شریعتیں اور دین پروردگار نے زور نہیں کیا، بلکہ عقلی چیز ہے کہ جس کے اندر بھی ذرا سا شعور اور ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو جاہل ہونے کے باوجود بھی عالم اور علم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بہرحال اور کمزور محسوس کرتا ہے، اگرچہ اس کا اظہار نہ کر سکے، لیکن خود علم کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ چاہے دنیا کا کتنا بڑا بھی جاہل ہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اور علم ہی وہ بنیاد اور معیار ہے کہ جو معصوم فرشتوں کو بھی انسان کے سامنے
جو جناب آدم کی شکل میں بشر تھے، جنہیں خداوند عالم نے علم اسما عطا کیا تھا، ان کے سامنے سر خم تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اعتراف کرتے ہیں کہ خدایا ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو پڑھایا ہے۔ اور اسی علم کو صرف یہ نہیں کہ دینی معاملات میں علم کی اہمیت ہے اور علم سر فہرست ہے کہ اگر کوئی دینی قیادت کرنا چاہتا ہے تو اس کا عالم ہونا ضروری ہے، کوئی رہنمائی دین کی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جانکار ہونا، ماہر ہونا، فقیہ ہونا ضروری ہے۔ بلکہ قرآن نے ہمارے سامنے ایسے نمونے بھی رکھے ہیں کہ اگر کوئی شخص دنیاوی قیادت بھی چاہتا ہے تو اس کے صفات اور اس کے شرائط میں سر فہرست علم رکھا گیا ہے کہ جناب آدم اور دیگر انبیاء اگر ان کو دینی رہنما کے عنوان سے انسان دیکھتا ہے تو یہ علم ان کے یہاں بھی سر فہرست ہے، اور اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے حاکمیت کرنا چاہتا ہے، حکومت کرنا چاہتا ہے، سپاہ سالار بننا چاہتا ہے، کسی فوج کی لیڈری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی علم کو سب سے پہلے درجے گیا ہے۔ اس لیے جناب واقع میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس کی تفسیر قرآن مجید کی آیت میں کہ جب نبی سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قائد، ایک امیر، ایک حاکم بنا دیجیے جس کا پرستی ابراہیم ہے، جس کی حکومت میں ہم چالو سے، تو نبی خدا جس کو بناتے ہیں تو قوم والے آ کر ان سے یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو مال نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جس کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے اس کا یہ کہ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، خداوند عالم نے انہیں علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے۔ تو دنیاوی قیادت کے لیے اور حکمرانی کے لیے علم فہرست ہے۔ تو علم کی اہمیت کس قدر ہے۔ آج جن دو عظیم ہادیان دین کی ولادت باسعادت کی شب ہے، اگر ان کے امتیازی پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے تو ان کے امتیازی پہلوؤں میں یہی ایک پہلو بہت نمایاں طریقے سے دکھائی دیتا ہے جسے علم کا پہلو کہا جاتا ہے کہ آج دنیا حیران و پریشان ہے، سرگرداں ہے، ششدر ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جس نے دنیاوی اعتبار سے نہ کسی مکتب میں تعلیم حاصل کی، نہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا، اور ایسی کتاب لے کر آیا ہے کہ جس کے بعد مولا کائنات جیسا انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ، کہ اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کے غرائبات تمام ہونے والے، اس کے غرائب تمام ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اتنی عظیم کتاب، یہ دنیا یہ سمجھ رہی کہ یہ اپنی جانب سے لے کے آیا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جسے خداوند عالم نے نبی اکرم کے سینہ مبارک پر نازل فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری عظیم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جو عالم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ، جو عالم آل محمد کے عنوان سے اور پہچانے جاتے ہیں اور جانے جاتے ہیں، صادق آل محمد کے نام سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے علم کا وہ بیڑا اٹھایا کہ جہاں پر یوں تو ہر امام ہمارے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر امام اگر کسی امام سے کوئی صفت مخصوص ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا امام اس صفت کا حامل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اسی صفت کا حامل ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ کسی کے اندر ان صفات کے ظاہر اور بارز ہونے کے اور نمایاں ہونے کے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے لیے وہ مواقع فراہم نہیں ہوتے ہیں۔ اب جیسے شجاعت کا مرحلہ ہے تو مولا کائنات کے لیے شجاعت کے لیے سارے میدان کھلے ہوئے تھے اور آپ کو مظاہرے کا موقع ملا، لہذا آپ نے اپنے شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نویں امام معاذ اللہ نعوذ باللہ مولا کائنات ہے، شجاعت میں کچھ کم ہوں گے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ بھی یہی ہے
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو علم پھیلانے کا وہ موقع ملا جو دیگر ائمہ کو نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وقت بھی تمام ہو رہا ہے جلدی سے، اور نہ مطالب بہت زیادہ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کوزے میں سمندر کو سمیٹنا یہ ہم جیسے طالب علم کی بات بھی نہیں ہے۔ پھر بھی تو علم جو خداوند عالم دیتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ علم وہ ہوتا ہے کہ جسے انسان نہیں جانتا تھا، اور کہیں نہ کہیں سے وہ انسان کو چونکہ ایک صلاحیت خداوند عالم نے دی ہے کہ وہ معلومات سے مجہول تک پہنچ سکتا ہے۔ کچھ چیزوں سے معلوم ہے، کچھ چیزیں معلوم نہیں ہے، تو صغرا کبرا اور قیاس اور استقراء اور تمثیل ان چیزوں کے ذریعے سے وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے، ایک نئی چیز معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید نے خود نبی اکرم سے کہا کہ وہ علم یہ ہے کہ معلم تکن تعلم، کہ آپ بھی نہیں جان سکتے تھے، کہ اگر خداوند عالم نہ بتاتا تو یہ علم آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ معلم تکن تعلم یعنی آپ جان ہی نہیں سکتے تھے۔ اب یہ نبی اکرم کے لیے خداوند عالم نے فرمایا، وہ علم بھی نبی کو دیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی بات آئی تو خداوند عالم نے جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے جو ان پر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہیں پہ ایک بات اور بھی فرمائی جو امت کے لیے تھی، نبی اکرم تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں معلم تکونوا تعلمون، جو تم جان نہیں سکتے تھے۔ تو یہ جو جان نہیں سکتے تھے یہ وہ علم ہے جو ہمیں نہ کتابوں سے مل سکتا ہے، نہ اپنے اندر جمع کی ہوئی معلومات سے حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جو صرف اور صرف یہ انسانوں تک منتقل ہو سکتا ہے۔ جب نبی تک وحی کے ذریعے منتقل ہوا ہے تو پھر نبی کے ذریعے انسانوں تک منتقل ہوگا۔ تو یہ علم کی وہ قسم تھی جو، اور اسی کو خداوند عالم نے دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی علم پروردگار کو کہا ہے کہ یہ العلم نور یقذف اللہ فی القلب من یشاء، یہ وہ والا علم ہے جسے نور کے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ ساری بحثیں جو علم کے سلسلے میں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو پھر وہی اپنی موضوع سے متعلق، اور یہ جو موضوع ہے پورے پروگرام کا، وحدت اس میں بھی دکھائی دے گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ ایک ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں پر صرف آپ کے مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں آتے تھے، بلکہ تاریخ میں آج بھی بہت سے ایسے راویوں کے نام ملیں گے آپ کو جن کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں تھا، لیکن انہوں نے مذہب اہل بیت میں مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام میں تعلیم حاصل کی اور عالم اسلام کی معتبر ہستیاں بنے۔ تو یہ بھی ایک اتحاد کا بہترین مرکز ہے کہ امام نے انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کیا کہ تمہارا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے لہذا تمہیں علم حاصل کرنے ہم سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شاگرد کی اپنی صلاحیت اور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ کس حد تک امام کو درک کرے، ورنہ امام سے مناظرہ کرنے والے تو دہریہ بھی ہوتے تھے، امام سے گفتگو کرنے والے بے دین بھی ہوتے تھے، لیکن امام کسی کو بھگاتے نہیں تھے اور کسی کو دور نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے۔ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 4000 آپ کے شاگرد تھے، تو یہ 4000 آپ کے شاگرد وہ تھے جو ممتاز تھے، نمایاں تھے، جن کا کہیں نہ کہیں ذکر ملتا ہے، ورنہ اس سے کہیں بڑی تعداد تھی جو امام کی خدمت میں شرف تلمس حاصل کرتی تھی اور زانو ادب طے کر کے معصومین علیہ السلام سے امام کی خدمت سے تعلیمات حاصل کرتی تھی۔ اب اس کے بعد امام کی جو فقہ بیان کی جاتی ہے، 2-3 باتیں تھی، اس کو ہم نے آخری بات سمجھ لیجیے، وقت بھی تمام ہو رہا ہے۔ امام کی فقہ کو کہا جاتا ہے فقہ جعفری، تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ فقہ جو آج ہماری اصطلاح میں بولی جاتی ہے کہ وہ فروع دین کے مسائل، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، خمس کے، اور یہ سارے مسائل فروع دین مراد ہوتی ہے، جبکہ فقہ جعفری یعنی صرف مسائل عملی نہیں ہے، وہ فروع دین نہیں ہے، بلکہ فقہ جعفری جب بولا جاتا ہے تو پورے علوم دین مراد وہاں پہ ہوتے ہیں کہ جس میں علم کلام بھی ہے، علم رجال بھی ہے، اور اس کے بعد یہ سارے علوم کے ساتھ ساتھ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام کی فہرست، تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کو
ایک سے ایک جید عالم علم فقہ میں فقیہ ملیں گے، علم اصول میں مجتہد ملیں گے، اور دیگر افراد ملیں گے، مفسر ملیں گے، محدث ملیں گے۔ وہیں پہ آپ کو دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کرنے والے سائنسداں بھی ملیں گے، علم کیمیا کے ماہر افراد بھی ملیں گے، اور دیگر دنیاوی علوم جس کا آج ہم شمار کرتے ہیں اس میں بھی مجتہد اور ماہر افراد نظر آئیں گے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ امام علیہ السلام نے صرف ہمیں دین کے علم کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ہمیں دنیاوی علوم سے بھی آراستہ رہنے کی تعلیم دی ہے کہ اسی وقت ایک انسان صحیح اور سالم اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے جب وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ رہے۔ یہی پیغام ہے۔ کل ملا کے خلاصہ یہ ہوا گفتگو کا کہ اگر ہمیں کسی مشترکہ مشن پہ کام کرنا ہے اور کسی مشترکہ مذہب کو اور دین کو لے کر آگے بڑھنا ہے، جسے اتحاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو پھر سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں اور اپنے وقار کو کی شناخت حاصل کریں، اپنے مذہب کی معرفت حاصل کریں۔ جب ان تمام چیزوں کو ہم حاصل کر لیں گے تب ہم جا کر متحد ہوں گے، اور ان سب کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، ضرورت ہے، وہ علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہم اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، چونکہ جو وقت دیا گیا تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ نہایت سے شکر گزار ہیں دہلی عزاداری کے جفا کش اور محنت کش افراد کا کہ انہوں نے حقیر کو یہ موقع دیا، اور اس شب میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو محمد اور آل محمد کے حقیقی چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار کرے۔ مزید ہمیں دین کو سیکھنے، دین پر عمل کرنے اور دیندار نسل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود جہاں پہ ہم اتحاد بین المسلمین کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے لیے صحیح کرتے ہیں، اتحاد بین المومنین کے لیے بھی کوشاں رہیں، اور کسی بھی عنوان سے ایسا کوئی عمل ہماری ذات سے، ہماری ہاتھ پیر سے، ہماری زبان سے صادر نہ ہو، کوئی ایسے کلمات جو امت اسلامیہ کے لیے واقع نقصان دہ ہوں اور تفرقے کا سبب بنے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس مبارک دن میں توفیق اس ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور اس کے بعد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ یہ ساری مشکلات آپ کا ظہور پر نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔